حبیب صاحب یہ رپورٹڈ ہے، اور جہاں پہ آرمی سینئر لیڈرشپ اسٹیبلشمنٹ کی کئی جگہ پہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکٹیو سیشنز میں یہ سوال ان سے ہو چکا کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی تو فائنینشیل اکنامک سٹیبلٹی بھی نہیں آئے گی، اور یہ الیکشن سے پہلے کی بات ہے، 8 فروری کے الیکشن سے پہلے کی بات ہے. تو آگے سے انہوں نے جواب دیا کہ نہیں بیٹا، آپ کی ریسرچ ٹھیک نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ بالکل آ سکتی ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی، اور اگر نہیں بھی آ رہی تو فائنینشیل سٹیبلٹی آ جائے گی. یس. تو اب میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ یہ خیال، یہ اپروچ، یہ سوچ تبدیل ہو گئی ہے، اس میں نرمی آئی. پاکستان کے اندر یہ رائے جو ہے، آپ تو غالباً الیکشن سے پہلے کی بات کریں، الیکشن کے بعد بھی اسی طرح کے کئی واقعات پیش آ چکے ہیں، جس میں صاحبان نے، ہمارے جو اکابر ہیں مختلف، انہوں نے یہ کہا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جہاں سیاسی عدم استحکام ہو وہاں معاشی استحکام نہ ہو. اب یہ وہ تھیسس ہے، یہ وہ فقرہ ہے جس کو ثابت کرنے کے لیے، جس کو درست ثابت کرنے کے لیے کم از کم ایک پی ایچ ڈی کی ضرورت ہے اکنامکس میں، اور وہ بھی پولیٹیکل اکانومی کا آدمی ہو جس نے پی ایچ ڈی کر رکھی ہو، اور اس کے بعد وہ پوری دنیا سے ایویڈنس اکٹھا کرے اور پھر اس کو ثابت کرے کہ جناب یہ جملہ درست ہے، یہ غلط ہے. اب مثال کے طور پہ اگر آپ اس کی مثال پیش کرنا چاہیں، کھو دی ہے جی ایسا ایک ہیرا آپ نے کھو دی ہے تو آپ نے واقعی جو آپ پیرامیٹر لگا رہے ہیں کہ یہ تھیسس ثابت کرنے کے لیے اس شخص کے پاس یہ ہونا چاہیے، تو ایسا ایک ہیرا آپ کھو بیٹھے ہیں. جنرل قمر باجوہ جی وہ بڑی محفل میں کہتے تھے کہ میں نے، آپ سمجھیں کہ اکانومی میں پی ایچ ڈی کر رکھی ہے، اور سیاسیات کا جتنا مجھے علم ہے کسی سائنٹسٹ، میرا خیال یہ ہے کہ ان سے صرف ایک پی ایچ ڈی کا مت پوچھ لیا جائے نا کہ پی ایچ ڈی کیا ہوتی ہے یا سیاسیات کیا ہوتی ہے، اس کی کوئی ایک تعریف بتا دیں تو قمر جاوید باجوہ صاحب سوائے منانے کے اور کچھ نہیں کر سکتے. میں ویسے انہوں نے میسج کروا دیا باجوہ صاحب کو. یہ بالکل چیلنج ہے کہ وہ گوگل کی مدد حاصل کیے بغیر ان دو میں سے کسی ایک سوال کا جواب دے دیں. فقیر اپنی اوقات کے مطابق ان کی خدمت میں نذرانہ بھی پیش. لہٰذا یہ تو بالکل ایک تفنن ہے نا. اب اس کے بعد تفنن وہ نہیں جو میں نے کہا ہے، تفنن وہ ہے جو آپ نے فرمایا. اچھا نہیں، میں سنجیدہ تھا. اچھا، کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، یہ بات فیکٹ ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کے بغیر اکنامک سٹیبلٹی نہیں آ سکتی. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی اس پورے بحران کے یا اس پورے مسئلے کے فریق دونوں وہ تو کامیاب نہیں ہو پا رہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے خلا ہے مذاکرات. اس کا مطلب ہے خلا ہے مذاکرات. لیکن حضرت اس کے پیرالل بھی دو ریالٹیز ہیں نا. وہ عدالتوں کے ذریعے 9 مئی ہو، جی ایچ کیو حملہ کیس ہو، یا دھاندلی کا معاملہ ہو، ایون ارشد شریف شہید کا معاملہ بھی اٹھا لیا گیا. وہ اب آئینی بینچ کے ذریعے جب ان کے فیصلے آئیں گے تو اس ریاست اور حکومت کے پاس جواز آ جائے گا ٹو کرب پی ٹی آئی اینڈ پی ٹی آئیز وائسز فردر. یاد ہے آپ اور میں ڈاکٹر عارف الوی صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. جی ہاں. تو انہوں نے ایک بات کہی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ اب تک دستور نے ہمیں کون سا فائدہ پہنچایا ہے جو ہم اس سے بہت زیادہ توقعات وابستہ کر لیں. اچھا ٹھیک ہے نا بھائی. بات یہ ہے کہ عدالتوں میں پی ٹی آئی کا کون سا کیس ہے جہاں پہ اسے ریلیف مل رہا ہے؟ ٹھیک بات. ہر وہ امپورٹنٹ کیس جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کا کچھ فائدہ ہو سکتا ہے، وہاں پہ عدالت سے فیصلے کچھ اور آ جاتا ہے. تو لہٰذا اب جو ہے آپ کیا مطلب توقع کیا رکھ رہے ہیں؟ تمام کیسز میں جب عدالتی مہر لگے گی تو اس کی بنیاد پہ یہ سرکار، یہ سسٹم پی ٹی آئی کو کرب کرنے میں یا ان کو فکس کرنے میں جیسے وہ صرف یہی تو انتظار کر رہے ہیں کہ ایک محضر نامہ آ جائے جس پہ عدالت کی مہر لگی ہے. بھائی آفرین ہے. تھوڑی شرم حیات ہوتی ہے نا سر. تھوڑی لاج تو سر آپ ان کندھوں پہ اتنا بوجھ نہ ڈالیں جو اٹھانے کے وہ اہل نہیں، جو ناتواں ہوں. جی آپ، یہ اللہ کی بھی سنت ہے کہ وہ ان کندھوں پر، ان لوگوں پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جتنے اٹھانے کی ان میں سکت نہ ہو. تو آپ عدالت اور حکومت پر اتنا ہی بوجھ ڈالیں جتنا وہ اٹھا سکتے ہیں، اور وہ بوجھ کتنا ہے؟ وہ گھاس کے ایک تنکے جتنا ہے.